کتاب الحیل ہم پڑھ رہے ہیں، اور کل ہم نے باب ما ینہا من الخداع فی البیوع یہاں تک پڑھا تھا، اور آگے انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ خیر کرے۔ امام بخاری نے اگلی دو تین ابواب میں نکاح کے حوالے سے ہیلا کرنے کے بارے میں احادیث ذکر کی ہیں، اور اس میں قال بعض الناس کہہ کے احناف پر تنقید کی ہے۔ اس میں پہلا باب نمبر 8، اس میں یتیم بچی جو کسی اپنے ولی کی کفالت میں ہو، اور وہ ولی یعنی ایسا عزیز رشتہ دار ہو کہ جس کا اپنا نکاح اس لڑکی سے، یتیم بچی سے جائز، یا پھر جو اس کا ولی ہے وہ اپنے کسی قریبی عزیز کے ساتھ اس بچی کا نکاح کرنا چاہے، اس کے بارے میں امام بخاری روایت ذکر کر کے تو نکاح کے حوالے سے ایک ہیلے کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ہیلا یہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اس آیت کے تناظر میں امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف کرنے، ان کا حق نہ مارنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ یتیم بچی اس کا سرپرست نہیں ہوتا، تو جو اس کا سرپرست بنے وہ ان کے جائیداد میں حصے یا پھر ان کے حق مہر کو کم نہ کرے۔ اور اس کے تناظر میں جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ اگر یتیم بچی کم صورت ہو یا اس کے وراثت میں مال کم ہو تو لوگ اس کے ساتھ شادی میں رغبت نہیں رکھتے، وہ کسی اور سے اس کی شادی کرواتے ہیں، اور پھر وہ سارے عام طور پہ وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، حق مہر وغیرہ کا بھی، اس کو اپنے خاندان کی ایک فرد سمجھ کے تو اس کے خاندان میں جو حق مہر چلتا ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شکل و صورت میں خوبصورت ہو یا اس کے حصے میں کافی مال آئے تو پھر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کے مال کی وجہ سے اس کو لینے کے لیے وہ خود اس میں شادی کی رغبت رکھتے ہیں۔ مثلا خود رغبت رکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اگر شادی ہو سکتی ہے تو وہ خود شادی کر لے، یا پھر وہ اپنے کسی بیٹے سے یا کسی عزیز سے اس کی شادی کروائے، تو اس میں رغبت رکھتے ہیں۔ اور یہ رغبت رکھنے میں کیونکہ اس کی جائیداد یا اس کے مال پر بھی نظر ہوتی ہے، تو شادی میں اس کا حق مہر کم مقرر کرتے ہیں، گویا کہ ایک قسم کا یہ احسان جتلا کے کہ ہم تو اس سے شادی کر رہے ہیں، اس لیے حق مہر جو اس کا بنتا ہے خاندانی طور پہ، جس کو مہر مثلی کہتے ہیں، اس سے کم بھی رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو ایک طرف اس کی خوبصورتی، دوسری طرف اس کا مال، اور تیسری طرف پھر انہوں نے حق مہر بھی کم رکھا۔ تو اس کے بارے میں قرآن کریم یہ ہدایت کر رہا ہے کہ بھئی ایسا نہ کرو، ان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو لازمی دو۔ امام بخاری اس میں یہ ذکر کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا کہ ہیلے بہانے سے اس کا حق مہر کم کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ اہل ظاہر کا خیال تو یہ ہے کہ اگر ولی نے اس لیے اس نیت کے ساتھ اس بہانے سے اس کا حق مہر کم کر کے شادی کی تو یہ شادی نہیں ہوگی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جو نکاح کے ٹیکنیکل معاملات اس میں شادی میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، دیگر فقہا یہ کہتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی، نکاح درست ہوگا، حق مہر اس کو مہر مثلی کے مطابق دینا چاہیے۔ امام بخاری اس کا اس میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک تو نکاح کے بارے میں یہ والی روایت ہے، ایک اگلی روایت میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے
کہ اگر کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی کی باندی وہ پسند آ گئی اور اس نے اسے کہا کہ یہ باندی مجھے بیچ دو، لیکن وہ مالک اس پہ راضی نہیں ہے، تو اس آدمی نے کیا کیا کہ اس باندی کو اغوا کیا، غصب کیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ وہ تو مر گئی ہے۔ تو جب مر گئی ہے تو اب وہ باندی تو واپس کی نہیں جا سکتی، تو پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کی قیمت ادا کریں۔ اور جب اس نے قیمت ادا کر دی، بعد میں پتہ چلا قیمت لینے کے بعد کہ باندی تو زندہ ہے، تو کیا اب یہ باندی اسے واپس ملے گی یا نہیں ملے گی؟ احناف کا موقف یہ ہے کہ جب قاضی کی عدالت میں جا کے انہوں نے اس بات پہ رضامندی ظاہر کر دی کہ باندی کی قیمت لے لی جائے، تو کہا باندی کی قیمت لینے پہ وہ راضی ہو گیا، بعد میں اسے پتا چلا کہ باندی زندہ ہے، تو یہ باندی اب اسے نہیں ملے گی، بلکہ یہ تبادلہ ہو گیا، اس نے قیمت لے لی، اب وہ باندی اس کی ہے کہ جس نے اس کو اغوا کیا تھا۔ احناف کا موقف یہ ہے۔ امام بخاری اس موقف پہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ موقف درست نہیں ہے، یہ تو راستہ کھولنا ہے کہ لوگ کسی دوسرے کی اس طرح چیز کو لے لیں جو ان کو پسند آئے، اور اس کو ضائع ہونے یا اس کے باندھی ہے تو فوت ہونے کا چرچا کر دیں، جھوٹ بولیں، اور اس کی بنیاد پہ وہ جو اپنی جو چیز آدمی بیچنا نہیں چاہ رہا، طیب نفس اس کا نہیں ہے، تو آپ اس کے طیب نفس کے بغیر، رضامندی کے بغیر لوگوں کی چیزیں لے لینے کا ایک راستہ دکھا رہے ہیں۔ امام بخاری اس پہ یہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات میں یعنی باب نمبر 11 میں نکاح کے حوالے سے امام بخاری نے 2-3 روایات ذکر کی ہیں، اور اس میں بھی اسی طرح کا حیلہ ہے کہ ایک خاتون ہے، آزاد عورت ہے، کوئی آدمی جا کے یہ دعویٰ کرتے کہ اس خاتون نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، یہ میرے نکاح میں ہے، اور اس دعوے پر وہ جھوٹے گواہ پیش کرے، دعویٰ بھی جھوٹا ہو، گواہ بھی جھوٹے ہوں، اور قاضی ان جھوٹے گواہوں کی بنیاد پہ، قاضی نے گواہیوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ فیصلہ کر دے کہ ہاں ان کا نکاح ہے اور یہ عورت اس کی بیوی ہے، تو احناف کے نزدیک اب یہ آدمی اس عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہ اس کی بیوی بن گئی۔ امام بخاری اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں، قال بعض الناس کہہ کے، کہ یہ اس کو بیوی قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے، یہ بھی راستہ کھولنا ہے کہ ایک خاتون اپنی رضامندی کے بغیر کسی دوسرے مرد، کسی آدمی کے نکاح میں آ جائے، حالانکہ شریعت نے خاتون کی رضامندی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، وہ بالغہ ہو، کماری ہو تب بھی، وہ بالغہ ہو اور شوہر دیدہ ہو یعنی سیبہ ہو تب بھی، شریعت نے جب اس کی رضامندی کو اہمیت دی ہے، تو کوئی آدمی اس طرح کا ٹرک استعمال کر کے، جھوٹ بول کے، اس طرح کا ہیلا کر کے، تو کیسے اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے جبکہ وہ راضی ہی نہیں ہے؟ تو امام بخاری اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ جو 3-4 ابواب ہیں، ان سب پہ یہی تنقید ہوگی، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، درمیان میں بھی کچھ باتیں آ جائیں گی احادیث کی تشریح کے دوران۔ ہاں جی، بسم اللہ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل لها صداقها. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوج بأدنى من سنة نسائها
فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث. ہاں جی، جزاکم اللہ خیرن۔ حضرت عروہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو تمہیں ان خواتین میں سے جو اچھی لگے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو آگے پوری آیت ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، اور آگے ہے فَإِنْ ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے جی حضرات علماء کرام؟ درمیان میں استاد جی کٹ گئی تھی۔ ہاں جی، وہ بجلی چلی گئی ہے اور نیٹ ورک ذرا چینج کرنا پڑا ہے۔ 1 منٹ انتظار فرمائے، میں ابھی حاضر ہوں۔ حضرات علماء ہاں جی، آواز آ رہی ہے میری؟ آپ جی استاد جی آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ اچھا، چلیں، امید ہے کہ آئے گی ابھی آواز۔ بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر سکو گے تو خواتین یعنی یتیم بچیوں کے بارے میں، تو اگر ان میں سے تمہیں کوئی خاتون اچھی لگتی ہے فن کے ہو تو ان سے نکاح کر لو، اور آگے مثنا و ثلاثہ و رباع یہ اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم کافی ہیں، تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عدل کی شرط لگا دی۔ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ اس یتیم بچی کے بارے میں نازل ہوئی فی حجر ولیہا، جو اپنے ولی کے پرورش میں ہو، فیرغب فی مالہا و جمالہا، اور وہ ولی اس کے مال اور اس کی خوبصورتی میں رغبت رکھتا ہو، اور وہ ارادہ کرے ان یتزوجہا، کہ وہ اس سے شادی کر لے، ابھی ادنا من سنت نسائہا، اس سنت سے کم حق مہر میں جو اس خاندان کی خواتین کی سنت ہے۔ یہاں پر مہر مثلی، یعنی ان کو جو مہر ملتا ہے اس خاندان کی خواتین کو، اس سے کم مہر پہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اب یہاں پہ کیونکہ ولی کے اختیار میں ہے وہ یتیمہ، اب یہ اگر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ شادی کر لے گا تو بظاہر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہیں ہیلے بہانوں سے یعنی اپنی پرورش کا بہانہ بنا کے کہ یہ میری ہی پرورش میں ہے، تو حق مہر کو کم کرنے کا اختیار نہیں ہے، تمہیں حق مہر کم نہیں کرنا چاہیے اس کا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فنہو ان نکاحہن، ان اولیاء کو روک دیا گیا ایسی یتیم بچیوں سے نکاح سے، الا ان یقسطوا، ہاں اگر وہ انصاف کر سکتے ہیں، یا انصاف کا مطلب ہے کہ ان کی
حق مہر کو پورا ادا کر سکتے ہیں، فی اکمال الصداق، حق مہر کے پورا کرنے میں، تو پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر استفتن ناسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، لوگوں نے یہی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی، یستفتونک فی النساء، پوری آیت یہ ہے، یستفتونک فی النساء، ان خواتین کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ بتائیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، آگے ایک منٹ میں ذرا یہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن، تو جو تلاوت کیا گیا ہے تم پر کتاب میں یتیم خواتین کے بارے میں، وہ یتیم خواتین کے جن کو تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کا حق مہر بنتا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرنے میں، والمستضعفین من البلدان، اور جو بچے چھوٹے، یہ یعنی ضعیف ہیں، یعنی یتیم لڑکے بچے، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ ہدایت کرتے ہیں کہ تم ان کا حق نہ مارو۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ما کتب لہن کہہ کے ان کا حق مہر ذکر کیا ہے، اور اس حق مہر میں ڈنڈی مارنا اس ہیلے بہانے سے کہ بھئی یہ یتیم بچی تو ہمارے ہی کفالت میں ہے، تو ہم نے اس کی کفالت کرنی ہے، تو حق مہر تھوڑا دے زیادہ دے تو ایک ہی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بات نہیں ہے، اس بہانے سے تمہیں ان کا حق مہر کم کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر تم اس کا حق مہر پورا نہیں دے سکتے تو پھر خود نکاح نہ کرو، اس کا کسی مناسب جگہ پہ نکاح کرو، کسی اور جگہ پہ جہاں پہ اسے حق مہر پورا ملے۔ ہاں جی، یہ واضح ہوا؟ اس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ ٹھیک ہے، اگلی روایت پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا غصب جاریة فزعم انها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا ولا تكون القيمة ثمنا وقال وبه قال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہاں جی، روایت بھی پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. ہاں جی، یہ مسئلہ ہے، امام بخاری نے اس کو بڑا واضح کیا ہے ترجمۃ الباب میں، کہ اذا غصب جاریتن، جب اس نے کسی باندی کو غصب کیا، فزعم انہا ماتت، جو مالک تھا اس نے یہ گمان کیا کہ وہ مر گئی ہے، باندی غصب ہونے کے بعد مر گئی ہے، فقضی بقیمت الجاریت المیتۃ، اب اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا اس مردہ باندی کی قیمت کا، ثم وجدہا صاحبہا، پھر اس مالک نے اس باندی کو پایا کہیں پہ، فہی لہو، تو امام بخاری بتا رہے ہیں کہ یہ باندی اسی پہلے مالک کی ہے، فیرد القیمت، اور وہ قیمت کو واپس کرے گا، ولا تکون القیمت ثمنا، اور یہ قیمت اس باندی کا ثمن نہیں بنے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کو غصب کیا تھا وہ اس کا مالک نہیں بنے گا،
اور یہ باندھی اسے واپس ہی کرنی پڑے گی اگرچہ قاضی کا فیصلہ آ بھی چکا ہے۔ امام بخاری نے یہ مسئلہ اپنی رائے کے ساتھ واضح کیا۔ آگے امام بخاری بتا رہے ہیں وقال بعض الناس الجاریۃ للغاصب، کہتے ہیں قاضی کی قضاء کے بعد یہ باندھی غاصب کی ہو جائے گی، لأخذہ القیمۃ منہ، اس لیے کہ جو مالک ہے اس نے غاصب سے قیمت لے لی ہے، جب وہ اس پہ راضی ہو گیا تو ایسا ہوا جیسے وہ باندھی اس نے بیچ دی۔ تو یہ احناف کا موقف ہے، اس میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں وفی ھذا احتیال لمن اشتہى جاریۃ رجل لا یبیعها، اس مسئلے میں یعنی یہ جو بعض الناس کہہ رہے ہیں اس میں یہ ہیلہ ہے اس آدمی کے لیے جو کسی باندی کو لینا چاہ رہا ہے لیکن رجل لا یبیعها، وہ باندی ایسے آدمی کی ہے جو اسے بیچنا نہیں چاہ رہا، فغصبها وعتل بانها ماتت، اس آدمی نے اس باندی کو غصب کر لیا، اغوا کر لیا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ وہ تو مر گئی ہے، حتی یاخذ ربها قیمتها، جب وہ مر گئی تو اب جو مالک تھا اس کے پاس اور کوئی چارہ تو رہا نہیں تو اس نے قیمت لے لی۔ فتطیب للغاصب جاریت غیرہ، تو اس راستے غاصب کے لیے کسی دوسرے کی باندھی یہ حلال ہو گئی گویا کہ۔ تو امام بخاری کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ معاملہ تو یہ باندھی کا ہے لیکن یہ معاملہ کسی اور جگہ پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے، اور اس طرح لوگ پھر ایک دوسرے کی چیزیں لینے میں جھری ہو جائیں گے اور وہ چیزیں لے کر یہ کہیں گے کہ ضائع ہو گئی ہے اور پھر ان کی قیمت دے دیں گے، حالانکہ آدمی جس کی وہ چیز تھی وہ اسے بیچنا نہیں چاہ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تجارت کے معاملات میں یہ کہا ہے تجارتاً عن تراض منکم، تجارت وہ ہو کہ جو تمہاری رضامندی کے ساتھ ہو۔ جب مالک بیچنا نہیں چاہ رہا تو اس کی عدم رضامندی کے ساتھ آپ نے باندھی یا کوئی بھی چیز یہ دوسرے آدمی کو دے دی تو یہ درست نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموالکم علیکم حرام، تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِبَاءٌ یوم القیامہ، اور ہر غادر دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن جو اس کی پشت پر لگا ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا۔ آگے یہ روایت سند کے ساتھ بھی امام بخاری نے ذکر کر دی، لِكُلِّ غَادِرٍ لِبَاءٌ یوم القیامہ یعرف بہ، یہ آدمی اس جھنڈے کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو دھوکہ دیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، ہم نے کچھ باتیں فقہ حنفی کے بارے میں پچھلی ایک دو کلاسز میں بھی کر لی ہیں، یہاں پہ ایک اور ٹیکنیکل بحث ہے کہ قاضی کی قضا یہ نافذ ہوگی تو وہ ظاہراً نافذ ہوگی یا باطناً بھی نافذ ہوگی، ظاہراً و باطناً ام فقط ظاہراً۔ تو امام بخاری اور دیگر ائمہ ان کا موقف یہ ہے کہ قاضی کی قضا ظاہراً نافذ ہوتی ہے، باطناً اگر ہم اسے نافذ قرار دیں گے تو پھر یہ تو جو آدمی دھوکہ دے رہا ہے بہت ساری جگہ پہ اس کا مقصد پورا کرنے کے مترادف ہے۔ ظاہراً کا مطلب کیا ہے؟ اگر روایت امام بخاری ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ان میں سے کوئی چرب زبان ہوتے ہیں تو وہ اپنی اس بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے مجھ سے ایسا فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ جو حق نہیں ہوتا، تو آپ نے پھر ڈرایا ہے کہ بھئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اگر کسی نے ایسا فیصلہ کروا لیا تو وہ چیز اس کی نہیں ہوگی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز اس کی نہیں ہوگی کا مطلب کہ ظاہراً تو فیصلہ ہو گیا، اب اس پر اس نے اس کو نافذ بھی کرنا ہے، کیونکہ قضا کا مقصد تو تبھی پورا ہوگا جب اس کو نافذ کیا جائے۔ قاضی کی اتھارٹی تبھی شو ہوگی کہ وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو نافذ کیا جائے۔ تو وہ فیصلہ ہو گیا غلط، جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پہ یا جھوٹے شواہدات کی بنیاد پہ، لیکن اسے نافذ کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ظاہراً نافذ کرنا۔ لیکن کیا وہ چیز حقیقتاً بھی اس آدمی کی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اس کو باطناً کہتے ہیں فیما بینہ و بین اللہ۔
تو احناف کا موقف یہ ہے کہ قاضی کی قضا ظاہراً بھی نافذ ہوتی ہے، باطناً بھی نافذ ہوتی ہے، اور اس کی وہ نیچے بہت ساری مثالیں بھی بیان کرتے ہیں، جہاں پر دو تین مثالیں یہاں پر آ جائیں گی۔ ایک تو یہ والی مثال ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ جب وہ باطناً نافذ نہیں ہوا تو اگر اس فیصلے کو ریورس کرنے کی کوئی پوزیشن، کوئی موقع موجود ہے تو ہم اس کو ریورس کریں گے، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ فیصلہ غلط ہوا تھا۔ اب ظاہراً اگرچہ وہ نافذ سمجھتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ سمجھتے ہیں جہاں پر فیصلے کو ریورس کرنے یا فیصلے کو یعنی یہ موقع نہ ہو، وہاں پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ نافذ ہو گیا۔ لیکن جہاں پر موقع بن جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا تھا، تو پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کو ریورس کرنا چاہیے، جیسے کہ یہ غصب شدہ باندی کے بارے میں ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ باندی تو زندہ ہے، تو قاضی نے جو قیمت کا فیصلہ کیا تھا اس کو واپس کرنے کا موقع موجود ہے، تو پھر ہم اس کو یہ کہہ کے کہ یہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح نافذ ہو گیا، تو اس موقع کو ہم ضائع کیوں کرے ایک غلط فیصلے کی درستگی کے لیے؟ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن احناف اس معاملے میں اسی بات پہ ہیں کہ ظاہراً بھی نافذ ہے اور باطناً بھی نافذ ہے۔ اب ان کی لاجک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب قاضی نے فیصلہ کر دیا، اب قاضی کی قضا کو ہم ظاہراً نافذ کریں گے، اب اس کے بعد اس کو درست کرنے کا مرحلہ اگر آ جائے تو وہ کتنے عرصے کے بعد آئے گا؟ تو اس عرصے میں جو پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پہ بہت ساری چیزیں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، تو ہم اس کو کیسے ریورس کریں گے؟ تو اس کو یعنی ان چیزوں کو اس فیصلے کی بنیاد پہ جو ہوئی ہیں، جو قاضی کی اتھارٹی کی وجہ سے فیصلہ ہوا تھا، ہم بہت سارے مقامات میں اس کو ریورس کرنے کے پوزیشن میں ہوتے ہی نہیں۔ تو جب نہیں ہوتے تو پھر اس کو ریورس کر کے آپ کیا کریں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قاضی کی قضا یہ ظاہراً بھی نافذ ہے اور باطناً بھی نافذ ہے۔ اچھا، اس میں جو یہ الزام یعنی آ رہا ہے حنفیہ پر کہ انہوں نے یہ ایک راستہ کھول دیا دوسروں کی چیزیں لینے کا، تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ بھئی ایک راستہ تو کھل گیا، جب قاضی سے انہوں نے فیصلہ کروا لیا تو ظاہراً اور باطناً آپ نے اس کو نافذ بھی قرار دے دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس پر اخلاقی طور پہ ضمیر کا بوجھ آنا تھا، آپ نے وہ بھی ختم کر دیا۔ تو اس بوجھ کی وجہ سے وہ بہت سارے معاملوں سے آدمی رک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے غلط فیصلہ کروا لیا تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال نہیں ہے، تو اصل میں وہ بھی تو وہی اخلاقی بوجھ ڈالا ہے، تو آپ نے تو وہ ختم کر دیا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے امام بخاری اور دیگر ائمہ کی، لیکن احناف کے بارے میں یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے کہ وہ جب قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو آگے جو صورتحال بنتی ہے جو قضا کے یعنی نتیجے میں، وہ اس پر فوکس کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر کوئی آدمی کسی کی باندھی غصب کر لیتا ہے تو اس بات پہ سب کا اتفاق ہے یہ اس نے غلط کیا، اس کی اسے سزا ملے گی۔ یہ لکل غادر لواء یوم القیامہ، یہ جھنڈا اس کے ساتھ نتھی ہوگا اور وہ اس کے ذریعے پہچانا جائے گا اس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کہتا، احناف بھی ٹھیک نہیں کہتے۔ لیکن جب یہ عدالت میں چلا گیا معاملہ، عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کو آپ نے ظاہراً تو نافذ کر دیا، اور اس فیصلے کی بنیاد پہ مثلا اس باندی کے ساتھ اس نے جسمانی تعلق قائم کیا، اس باندی کو آگے فروخت کر دیا، اس باندی کو کسی کو ہبہ کر دیا، یا یہ باندی اس کی ام ولد بن گئی، اس نے اس کی اولاد کو پیدا کیا، تو یہ معاملات ہو گئے، تو آپ اس فیصلے کو کیسے ریورس کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے ایک غلط کام کیا ہے، اور یہ غلط کام جس سطح پہ بھی جایا جائے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کو اس پہ سزا مل جانی چاہیے کہ اس نے اس باندی کو غصب کر کے تو عدالت کو گمراہ کر کے اس نے یہ غلط فیصلہ کروا لیا، اس پہ اسے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر اس فیصلے کے نفاذ کے بعد یہ صورتیں ہو جاتی ہیں جو کہ قوی امکان ہے ہو گئی ہیں، اس کے ریورس کرنے کا مرحلہ یہ کتنے عرصے کے بعد آتا ہے یہ بھی کوئی متعین نہیں ہے، تو آپ پھر کیسے ریورس کریں گے؟ اگر کوئی مسئلہ آ بھی گیا، یہ باقی کے معاملات کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے؟
تو ان معاملات میں اگر یہ فیصلہ چلا گیا ہے تو اس کو پھر باطناً نافذ کیے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فریق کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے یہ دھوکہ دیا ہے، لیکن جو دوسرا فریق اس میں انوالو ہو گیا ہے، مثلا وہ باندھی، یا پھر اگلی روایات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ خاتون کہ جس کا نکاح اس نے جھوٹے گواہوں سے ثابت کیا ہے، وہ بھی تو اسی معاملے کا حصہ ہے۔ اب اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مثلا کسی نے نکاح کسی خاتون کا ثابت کر دیا اگلے مسئلے میں، اور اس نے گواہ جھوٹے لایا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا یہ اس کی بیوی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ظاہراً نافذ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ عورت کا ہاتھ پکڑے گا اور لے جائے گا اپنے گھر، اور وہاں وہ میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اب آگے وہ آدمی مر گیا، اس کی وراثت میں حصہ، یہ عورت مر گئی، اس کی وراثت میں حصہ، یا اس کا نان نفقہ، یا اس کے ساتھ اس کا جسمانی تعلق، یا آگے اولاد ہوتی ہے تو ان کے نسب وغیرہ کے معاملات، یہ اگر معاملہ ہو جاتا ہے اور بعد میں کہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فیصلہ ہی غلط ہوا تھا، تو آپ ان چیزوں کو کیسے ریورس کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک آدمی کا سائڈ تو دیکھی، لیکن اس خاتون کی سائڈ نہیں دیکھی فیصلے کو ظاہراً نافذ کرنے کے بعد بھی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس کو بھی تو اس صورتحال سے نکالنا ہے۔ تو اس کو نکالنے کا جو سب سے بہتر راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ گویا کہ اگر پہلے نکاح نہیں بھی تھا تو قاضی نے اس کا نکاح کروا دیا۔ اب یہ عورت اس مرد کے ساتھ جو رہ رہی ہے وہ بہرحال نکاح کی صورت میں رہ رہی ہے، جو قاضی کی اتھارٹی کی بنیاد پہ ہوا ہے، اور اس کا اس کے ساتھ جو باقی کے سارے معاملات ہیں، شرعی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے پھر اس خاتون کو یعنی حاصل ہوں گے۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کرتے ہیں تو وہ خاتون تو ساری زندگی پھر اسی طرح ہی گزارے گی، ضمیر کے بوجھ کے ساتھ ہی۔ تو احناف کا موقف یہ ہے ظاہراً و باطناً کسی قاضی کی قضا کے نافذ ہونے کے معاملے میں۔ اچھا، جہاں تک یہ تعلق ہے امام بخاری کا یہ کہنا کہ یہ تو راستہ کھل گیا، لوگ اس کو بطور ہیلے کے استعمال کریں گے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ جو معاملہ کر رہے ہیں قاضی کی عدالت میں پہنچنے کے بعد کا کر رہے ہیں، قاضی کے فیصلے کے بعد کا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کا اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو وہ غادر ہی ہے، جو آخرت میں اسے سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ملنی ہے، وہ بوجھ اس سے نہیں ہٹنا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قاضی نے جب فیصلہ کیا تو وہ آدمی دھوکے باز نہیں رہا، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم عملی طور پہ اب صورتحال کیا ہوگی دونوں کے لیے، اس خاتون کے لیے بھی اور اس مرد کے لیے بھی جس نے دھوکہ دیا ہے، ان کے لیے کیا صورتحال ہوگی، ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ ہم قاضی کے فیصلے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ اگر پہلے نکاح نہیں بھی تھا تو قاضی کے فیصلے نے، قاضی کی اتھارٹی نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اور اس کو بہت سارے معاملات میں اور بھی، مثلا طلاق کے معاملات میں ظاہراً و باطناً کو وہ نافذ کرتے ہیں اور بڑی بہترین صورتحال بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا محل مختلف ہے، نوعیت مختلف ہے۔ جو فقہ حنفی ہے اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے تو پھر ان کی بھی جو وزڈم اور ان کا بھی جو جواز پیش کر رہے ہیں اس کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن امام بخاری جو بات کہہ رہے ہیں، دیگر ائمہ جو بات کہہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے تناظر سے کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ سد ذرائع اور یہ راستے بند کرنے کے تناظر میں کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ بات واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اگر کسی کا سوال ہے تو بتائیے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اس میں بات تو واضح ہے، لیکن اگر اس میں کسی بھی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی، اگر ہم یہ کہیں گے امام بخاری بھی ٹھیک ہے اور احناف بھی ٹھیک ہے، تو پھر تو عوام جو ہے ان کے پاس راستہ ہے، چاہے وہ یہ اختیار کریں چاہے وہ اختیار کریں، تو اس میں کوئی تو ترجیح ہونی چاہیے کہ امام ہاں بخاری کا موقف ٹھیک ہے یا دوسروں کا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحیح سوال ہے۔ دیکھیں امام بخاری اور احناف یہ کسی آدمی کے
دھوکہ دینے کے مرحلے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا دھوکہ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے اور قاضی سے فیصلہ کروا لے تو وہ بالکل بری و ذمہ ہو گیا۔ تو لوگوں میں یہ حساسیت قائم رکھنا کہ بھئی دھوکہ نہیں دینا، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم ہر صورت میں پروپیگیٹ کریں گے کہ یہ دھوکہ اگر کسی نے دے دیا تو یہ آدمی جواب دہ ہے اور اس کو سزا ملے گی، اور یہ قیامت والے دن اپنے دھوکے کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ تو امام بخاری بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ ہاں، اس دھوکے کا راستہ بند کرنا، امام بخاری ایک سٹیپ آگے جا کے اس دھوکے کا راستہ اس طرح بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہو بھی گیا تو اس کو ریورس کروانے کے موقع آ گیا تو ہم اس کو ریورس کریں گے، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی دھوکے سے ایسا فیصلہ کروا بھی لے تو پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، امام بخاری کا موقف یہ اس حد تک ٹھیک ہے۔ اچھا، احناف کی پوزیشن میں نے بتایا تھا کہ احناف کی جو فقہ ہے وہ عدالتی اور ریاستی نظم کے اندر استعمال ہوئی ہے، اس لیے جو عدالتی اور عملی مسائل ہیں ان کو وہ بہت گہرائی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی فرق ہے، دھوکہ دینے والے کو سزا ملنا اس پر تو کسی کی بھی دو رائے نہیں ہے، سب متفق ہے، لیکن دھوکہ دے لیا کسی نے، اب کیا کرنا ہے؟ اور وہ دھوکہ قاضی کو بھی ہو گیا، قاضی نے بھی فیصلہ کر دیا، اور وہ قاضی کو یعنی قاضی کو یہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے کی غلطی واضح کرنے کا جو معاملہ ہے وہ فوراً تو نہیں ہوتا۔ اگر ہو جائے فوراً تو ٹھیک ہے، کسی صورت ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے ظاہراً نافذ کر دیا قاضی کا فیصلہ تو پھر اس کے مطابق جو دھوکہ دے سکتا ہے وہ باقی کے معاملات پہ تو فیصلے کے بعد کرے گا نا، دیکھیں جی قاضی نے فیصلہ کر دیا میرے حق میں جیت گیا اور یہ اور وہ سارے معاملات کرے گا۔ تو اب کیا کریں؟ اب جو خاتون ہے یا جو دوسرا فریق ہے اس کا کیا کریں؟ اس کی سائڈ کیسے ہم دیکھیں؟ تو یہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے، اس کو جس طریقے سے احناف ٹیکل کر رہے ہیں شاید اس سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے۔ مثلا اگر یعنی وہ شادی کا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ عورت اس کے نکاح میں ہے، اور نکاح میں ہونے کے بعد 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ فیصلہ تو غلط تھا، یہ آدمی کی اپنا ضمیر گواہی دے دیتا ہے کہ نہیں میں نے جھوٹ بولا تھا، تو اب 2 سال وہ خاتون جو اس کے ساتھ رہی ہے تو اس کی آپ کیا صورت کریں گے؟ کیا اس میں وہ جو ان کے تعلقات تھے یا ان کے ہاں جو ذمہ داریاں تھیں یا ان کے جو حقوق و فرائض تھے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے جو کہ احناف نے عملی ایک صورتحال کو حل کرنے کے لیے اختیار کیا۔ تو اگر یہ یعنی ڈائمینشنز سامنے ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ بات سمجھنے میں سہولت ہوگی، اور اس میں پھر ہمارے لیے راستہ بھی ہے کہ دونوں ہی ایک ایک پہلو کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جو صورتحال ہو، مثلا اگر صورتحال ایسی ہے کہ ادھر فیصلہ ہوا اور ساتھ ہی پتہ چل گیا کہ یہ تو فیصلہ ہی غلط ہے، اس نے تو جھوٹ بولا تھا، تو قاضی اپنے فیصلے کو ریورس کرے گا اور اس عورت کو کہے گا کہ تم اس کی بیوی نہیں ہو، جاؤ اپنے گھر، تو ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری کی بات اس پہ عمل ہو گیا یا دیگر ائمہ کی۔ لیکن اگر فیصلہ نافذ ہوا اور فیصلے نافذ ہونے کے بعد لمبے عرصے کے بعد پتہ چلا کہ گواہوں نے کہا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا یا آدمی نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھا یا کسی اور طریقے سے ثابت ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں پھر احناف کا بتایا ہوا جو حل ہے وہی سب سے بہترین حل ہے، تو ہم اس پہ عمل کر لیں گے۔ ہاں جی، واضح ہوا کچھ تھوڑا بہت؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ سر شفقت نے پوچھا ہے کہ نکاح کی صداقت سامنے آنے کے بعد خاتون کی اپنی رائے کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں، نکاح کے معاملے میں جب قاضی کا یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ عورت اس مرد کی بیوی ہے، چاہے جھوٹے گواہوں کے ذریعے ہی آیا، تو اب عورت اب اس کی بیوی قانونی طور پہ تصور کی جائے گی، جس کو ہم ظاہراً کہہ لیں قانونی طور پہ۔
جب وہ اس کی بیوی ہے، تو اب اگر اس نے اس سے اپنا نکاح ختم کرنا ہے تو وہ کیا کرے گی؟ خلا دائر کرے گی، ٹھیک ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے خلا لے کے دیں، تو وہ یہ کر سکتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ اب قانونی طور پہ اس کی بیوی ہے قاضی کی قضا کے بعد۔ اب بیوی کے جو معاملات ہیں وہ معاملات اور وہ حقوق وہ استعمال کر سکتی ہے، جیسے کہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں جی، واضح ہوا؟ شفیق صاحب نے پوچھا تھا، اچھا معذرت، جی شفیق صاحب۔ جی استاد جی واضح ہو گیا۔ مطلب میرا سوال یہی تھا کہ کیا مطلب اب یہ بالکل اسی نکاح کی طرح ہے جیسے کوئی عام نکاح ہے جس میں کوئی ایسی گواہوں کی ضرورت نہیں تھی اور عورت کی اپنی مکمل رضا کے ساتھ تھا، تو اب قاضی کے فیصلے کے بعد اس نکاح کی حیثیت بالکل اسی نکاح کی مانند ہوگی؟ ہاں جی، اناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کا نکاح پہلے نہیں بھی تھا، کیونکہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، وہ نکاح تو نہیں تھا، لیکن قاضی نے جب فیصلہ کیا تو گویا قاضی نے ان کا نکاح کروا دیا، اب قانونی طور پہ یہ اس کی بیوی ہے۔ اب اگر اس نے اس کے نکاح سے نکلنا ہے تو پھر وہ قانونی راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا جو ایک بیوی اپنے شوہر کے خلاف استعمال کر سکتی ہے۔ ہاں جی، اگر واضح ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ایکسکیوز می سر۔ جی استاد جی واضح ہے بالکل، اچھا جزاک جی، اللہ۔ بہت ایکسکیوز شکریہ۔ میں تو بہت لیٹ آئی ہوں کلاس میں، تو بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس کو اگر یہ آپ احساس کی ہوتا ہے، آواز کم آ رہی ہے۔ پتہ نہیں سر میرے موبائل کو کیا ہو گیا۔ سر آ رہی ہے اب آواز آ رہی؟ جی جی اب صاف ہے۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی میں گفتگو میں لیٹ شامل ہوئی ہوں، تو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ اس کو بندے کو اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے غلط کیا تھا تو وہ اگر طلاق دینا چاہے، تو سر وہ اس میں عورت کا پھر کیا قصور ہوگا؟ عورت اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر جو اس کو جو ریگریٹ ہوا ہے تو اس کی سزا تو پھر وہ عورت کو ہی دے رہا ہے۔ ہاں دیکھیں نا، سوال تو پھر یہ آیا نا کہ عورت کا کیا قصور ہے جو قاضی کے فیصلے کے بعد اس کے ساتھ رہ رہی ہے؟ تو احناف اسی کا حل بتا رہے ہیں کہ بھئی جب عورت اس کے ساتھ رہ رہی ہے تو اب یہ ان کا نکاح ہے، ہم اس کو باطناً نافذ کریں گے تاکہ وہ عورت تو وہ ریگریٹ فیل نہ کرے۔ اب اگر اس آدمی کو یہ خیال آ گیا ہے کہ بھئی میں نے یہ جھوٹ بولا تھا، میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں تھا، تو اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قاضی نے جب فیصلہ کر دیا اب تمہارا نکاح ہو گیا، اب یہ تمہاری بیوی ہے، تو اب اس کو وہ سارے حقوق ملنے چاہیے کہ جو ایک بیوی کو ملتے ہیں قانونی طور پہ۔ اب اگر وہ آدمی اس کو طلاق دینا چاہ رہا ہے تو یہ ایک نئی صورتحال ہے، اس کو نہیں دینی چاہیے طلاق۔ اگر عورت اس کے ساتھ رہ رہی ہے، رہنا چاہ رہی ہے، تو اب وہ اس کے نکاح سے نہیں نکلنا چاہ رہی، تو اس خبیث آدمی نے پہلے جھوٹ بولا تھا تو اب اس کو یعنی دوبارہ تو اپنے اوپر وہ بال نہ ڈالے کہ اس کو اپنے نکاح سے نکال کے۔ تو اصلاً یہاں پہ جو مسئلے کی صورتحال بن رہی ہے قضا کے بعد، احناف اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ ہاں جی واضح ہوا؟ جی سر جزاک اللہ۔ اچھا جی چلیں اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار۔ ہاں جی، یہ وہ روایت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو جس آدمی نے اپنے حق میں غلط فیصلہ کروا لیا ہے اس کو کہا ہے کہ بھئی ذمہ داری تمہاری ہے، تو آگ کا ایک ٹکڑا اگر تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، ہوگا یہ تمہارے لیے برا ہی۔
تو بہتر یہ ہے کہ تم اس کو نہ لو، اگر جو وہ فیصلہ ہو بھی گیا ہے پھر بھی نہ لو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، میں انکم تختصمون الیہ، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ان یکون الحن بحجتہ، وہ زیادہ مضبوط طریقے سے اپنی حجت، اپنی دلیل بیان کرنے والا ہو، من بعض، دوسرے سے، فاقضی لہ علی نحو ما اسمع، تو جو میں نے سنا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، فیصلہ غلط ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہونے کے باوجود بھی غلط فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قضاء کے معاملے کو بہرحال بینہ، حجت اور دلیل پر رکھنا چاہ رہے ہیں، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب کوئی فیصلہ آتا جبرائیل آتے آگے کہتے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ ایسے فیصلہ کر لیں، تو وہ ایسا کر لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے بھی قضاء کے معاملے کو دلائل پہ بینہ اور جو فریقین ہیں ان کے بیانات پہ ہی رکھا ہے تاکہ یہ آگے مثال بنے۔ تو آپ نے فرمایا فمن قضیت لہ من حق اخیہ شیئا، جس کے لیے میں فیصلہ کر دوں اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا، فلا یأخذہ، تو پھر وہ اسے نہ لے، لیکن جو فیصلہ ہوگا وہ ہو نافذ جائے گا۔ فإنما أقطع له قطعة من النار، میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا یہ کاٹ کے اسے دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی یہ وبال پڑ گیا اس پہ، اگر وہ وبال میں رہنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، رہتا رہے اور سزا بھگتے، وگرنہ اسے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے اور اسے یہ فیصلے کو یعنی جو اس نے غلط کروا لیا ہے اس پر قائم نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی، سر یہ آگے جی باب فرمائیں۔ فی النکاح وبه قال حدثنا، ایک منٹ، سسٹر شفقت کچھ فرما رہی ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں نا کہ انسان کو آنیسٹ ہونا چاہیے، کہ بھئی ہاں جی اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، جی جی، تو لیکن کوئی آدمی پھر بھی غلط کر رہا ہے تو جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملات اس کے مطابق چلیں گے، قاضی کی اتھارٹی یہ قائم رہے گی، اس کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ ہاں اس کو چاہیے کہ وہ فیصلہ ریورس کروائے اپنی آنیسٹی دکھا کے۔ ہاں جی اطہر صاحب پڑھیے۔ جی حضرت۔ جی استاد جی، وہ وبه باب فی النکاح وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا السيب حتى تستأمر، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح۔ جی ایک روایت یہ آ گئی، اگلی روایت بھی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابن جارية ابني جارية قال فلا تخشين فإن خنساء بنت خزام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء
ہاں جی، اگلی روایت بھی پڑھ لیں. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكه الأيم حتى ٹھیک ہے. تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ہاں جی، قالوا آگے. كيف إذنها قال إن احتال إنسان بشاهدي جيوسري. وقال بعض الناس إن جی جی، پڑھیں احتال پڑھیں. إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة سيبا بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. ہاں جی. اگلی جی دو وہی پیچھے روایات ہیں، کے یہ بھی پڑھ لیں. متعلق ہے. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن زكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن قلت إن البكر تستحيي قال إذنها سماتها. جی. وقال بعض الناس إن هبي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت وہ جی جی. انکار کر فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرزيت اليتيمة فقبل القاضي بشاهدة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء. ہاں جی، یہ روایات ہیں. امام بخاری اس میں ایک ہی مسئلے کو مختلف طرح بیان کر کے تو قال بعض الناس سے تنقید کر رہے ہیں. وہی قاضی کے فیصلے کے بعد نکاح کے معاملے پر ایک قاضی نے جب فیصلہ کر دیا جھوٹے گواہوں کی بنیاد پہ، دعویٰ بھی جھوٹا تھا، گواہ بھی جھوٹے تھے، تو دعویٰ نکاح کا تھا، تو کیا اس خاتون کے ساتھ یہ مرد پھر رہ سکتا ہے یا نہیں، تو اسے رہنا چاہیے یا نہیں، یہ الگ چیز ہے. وہ رہ سکتا ہے یا نہیں، یہ الگ چیز ہے. اور پھر اس خاتون کے بارے میں کہ اس خاتون کے پاس پھر کیا حل ہے، اس کے بارے میں امام بخاری یہ بات بتا رہے ہیں. تو پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور یہ نکاح کے حوالے سے جنرل روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی. آپ نے فرمایا تھا لا تنکح البکر حتی تستأذن، ہماری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے. ولا سیب، اور جو شوہر دیدہ خاتون ہے، جو پہلے سے شادی شدہ تھی، طلاق یافتہ یا بیوہ ہے، تو اس کا بھی نکاح نہ کیا جائے حتی تستأمر، یہاں تک کہ اس سے مشاورت کر لی جائے، اس سے یعنی باقاعدہ بول کے وہ اظہار نہ کرنے. فقیل یا رسول اللہ کیف اذنها، تو اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اذا سکتت. تو یہاں پر سکتت کا مطلب یہ کماری خاتون کے بارے میں ہے، اور کیونکہ سیبہ کے بارے میں واضح طور پہ روایت میں آیا ہے کہ وہ اپنی رضامندی بول کے بیان کرے گی. تو کماری خاتون کی تستأذن اذن کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اگر اس کو بات پتہ چلی ہے اور وہ خاموش رہی ہے، انکار کر سکتی تھی لیکن انکار نہیں کیا، تو اس کی یہ خاموشی السکوت فی معرض البیان بیان، کہ جہاں پر بولنا چاہیے وہاں پر کسی کا خاموش رہنا یہی بیان ہے، گویا کہ وہ آدمی اس چیز پہ راضی ہے. تو اس کا یہ خاموش رہنا، یہ اس کی رضامندی تصور کی جائے گی، اس کی اجازت تصور کی جائے گی. اب امام بخاری یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی خاتون کی ضروری قرار دی ہے. کماری خاتون کی رضامندی کیسے ہوگی؟ اس کی خاموشی یا وہ بول کے بتائے، آئیڈیل صورت یہ ہے، تو وہ اذن دے گی تو نکاح ہوگا،
اور سیبہ کا معاملہ تو اور بھی زیادہ ہے کہ وہ بول کے بتائے گی، اجازت دے گی، رضامندی ظاہر کرے گی تو نکاح ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ خاتون کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ولی ہی کیوں نہ کرائے۔ یہ اصول یہاں سے یہ نکلتا ہے۔ تو اب اس کے بنیاد پہ امام بخاری یہ تنقید کر رہے ہیں، قال بعض الناس علم تستأذن البکر، اگر قماری خاتون سے اذن نہیں لیا، ولم تزوج، اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، یا کسی آدمی نے اس سے شادی بھی نہیں کی، فاحتال رجل، تو ایک آدمی نے حیلہ کیا اور 2 جھوٹے گواہ لایا اس بات پہ کہ انہو تزوجہا برضاہا، کہ وہ اس خاتون سے شادی کر چکا ہے اس کی رضامندی کے ساتھ۔ گویا کہ اس نے 2 چیزوں پہ گواہیاں پیش کی، ایک شادی پہ، دوسری کہ یہ شادی اس خاتون کی اجازت یا رضامندی سے ہوئی تھی۔ فاثبت القاضی نے کہا، قاضی نے سب گواہیاں سنی اور وہ اس آدمی کے حق میں تھیں، گواہیاں اگرچہ جھوٹی تھیں تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جھوٹی ہیں، تو قاضی نے اس کا نکاح ثابت کر دیا۔ والزوج یعلم، اب یہ جو خامد ہے وہ جانتا ہے، ان شہادت باطلہ، کہ گواہی جھوٹی ہے، تو پھر بھی فلا باس ان یطأہا، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لے۔ وہو تجوید صحیح، یہ صحیح نکاح ہے۔ اب یہاں پہ احناف جب اس تنقید کا جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ جو جملے استعمال کیے نا، فلا بأس ان یطأہا وہو تزویج صحیح، یہ زیادتی کی ہے۔ احناف یہ نہیں کہتے فلا بأس ان یطأہا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے فیصلہ غلط کروایا ہے، اس غلط فیصلے کو اسے برقرار نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ قطعۃ من النار اپنے ساتھ جوڑ کے پھر بھی اس نکاح کو کرتا ہے، یعنی جاری کرتا ہے، اس میں جسمانی تعلق وغیرہ قائم کر لیتا ہے، تو بہرحال وہ گناہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ جو اس نے جھوٹا نکاح ثابت کر کے تو یہ نکاح کو اپنے حق میں فیصلہ کروایا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے فلا بأس ان یطأہا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شاید احناف اس گناہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جملے امام بخاری نے ذرا یعنی ان کے موقف کے خلاف استعمال کیے ہیں، اور یہ ان کا یہ موقف نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کی جو بیوی بنا دیا آپ نے، تو اس کے پیچھے پھر وہی ہے ظاہراً اور باطناً، اور اس میں وہ اس عورت اس مرد کی سائیڈ نہیں لے رہے، بلکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نکاح جب قاضی نے کر دیا ہے تو اس خاتون کو پھر کیا صورت کرنی چاہیے۔ تو اس خاتون کے لیے جو سب سے زیادہ بہتر صورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہاں قاضی نے اس کا نکاح کر دیا، اب یہ اس کے نکاح میں ہے، اب جو بھی معاملات ہوں گے وہ اس نکاح کے بعد کے معاملات کی طرح ہی تصور کیے جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ ساری بحث کے ساتھ یہ واضح ہو گیا دونوں کا موقف۔ لیکن اس میں یہ جو فلا بأس ان یطأہا وہو تزویج صحیح، یہ مخالف کے موقف کو ذرا زیادہ شدت کے ساتھ بیان کرنے کا کے جملے ہیں، اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام بخاری نے ٹھیک نہیں کیا۔ اچھا، اگلی جو روایت ہے وہ بھی سر امام بخاری، ہاں جی سر ایک اس میں کوشچن ہے کہ ایسے معاملات میں عورت کی گواہی کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اب یعنی اگر مرد یہ دعویٰ کر رہا ہے تو عورت بھی تو یہ کہے گی نا کہ میرا نکاح نہیں ہے، تو اس میں دیکھیں، تو بہت جی جی خاص جی جی ایک ہونا چاہیے، اور اگر اس وقت عورت یہ تو وہی ایسے اگر قاضی کے کہنے پہ نکاح ہو جاتا ہے تو عورت اگر انکار کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک نکاح کے وقت پہ اگر ہاں عورت ہاں ہاں، انکار کر دیتی ہے دیکھیں جب تو قاضی کی عدالت میں کوئی معاملہ جاتا ہے تو وہاں پر 2 فریق ہوتے ہیں، ایک دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو قاضی نے اس معاملے کو پھر تھرو پراپر چینل ایک ڈیو پروسیس کے ساتھ حل کرنا ہوتا ہے۔ اب عورت اگر انکار کر رہی ہے تو پھر عورت کو اپنے اس انکار کے شواہد پیش کرنے چاہیے کہ میرا اسے نکاح نہیں ہے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں، تو اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں۔ تو عدالت میں جو ہوگا وہ ایک پروسیس ہے پورا،
اور اس میں جب یہ دو فریق بن گئے، ایک نکاح کو ثابت کرنے والا اور ایک نکاح کا انکار کرنے والی، جو نکاح کو ثابت کرنے والا ہے بظاہر اس کے پاس شواہد وغیرہ گواہ سب موجود ہیں، تو اب قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کیا صرف عورت کے انکار کرنے پر اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا؟ ایسا نہیں کرے گا. وہ عورت نہیں ہے اس وقت، وہ ایک فریق ہے مقدمے کی، اور قاضی نے اس پروسیس کے ساتھ اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ یہاں پر عورت کے انکار پر ہی سارے معاملات کر دینے چاہیے، تو پھر کوئی مالی معاملہ ہو تو لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ آپ نے یہ کیا ہے، تو یہاں پر بھی چاہے گواہ ہیں، میں کہتا ہوں جھوٹے ہیں، تو میرے حق میں فیصلہ کرو، میں نہیں مانتا. تو یہ میں نہ مانوں والا معاملہ عدالت میں نہیں چلے گا، وہاں پہ وہ شواہد وغیرہ دیکھیں گے. تو وہاں پر عورت اگر یہ ثابت کر سکتی ہے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں، یا وہ جو مقدمہ ہے اس میں یہ سکم ہے، جس تاریخ کو یہ کہہ رہا ہے اس تاریخ کو تو ہم یہاں پہ بھی موجود نہیں تھے وغیرہ وغیرہ، کوئی اس طرح کی وہ چلائے گی نا معاملہ، صرف اس کے انکار پہ یہ ایک مقدمہ اس کے حق میں نہیں جائے گا. تو صورتحال قاضی کی عدالت کی ہے. ہاں جی، واضح ہوا؟ جی جی سر، ہو گیا جزاک اللہ. ایکسکیوز می سر، اس میں ہاں یوں جی. لگتا ہے کہ جیسے وہ عورت گھر سے بھاگ کے اس کے ساتھ گئی ہے، پھر بھی اس کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ تو گھر والے گواہ ہوتے ہیں یا محلے والے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو یہ اتنا ان نون کیسے یہ کام ہو گیا؟ نہیں نہیں، عورت کہیں بھی نہیں گئی. عورت نے یعنی گھر سے بھاگ کے، تو وہ تو انکار کر رہی ہے کہ میں نے نکاح کیا ہی نہیں. وہ تو مرد خباثت کر رہا ہے نا، جھوٹا نکاح اس پہ ڈال رہا ہے اور گواہ بھی لے آیا کہیں سے جھوٹے. تو اب اس عورت کو جو گھر والے ہیں یا اس کے ولی ہیں، محلے دار ہیں، وہ اس کی یہ معاونت کر سکتے ہیں کہ وہ اس کہیں کہ بھئی یہ نکاح بالکل نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ گواہ جھوٹے ہیں، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے نکاح میں جو آدمی گواہ بنے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی حدود اربا تو ہوگا نا. عام طور پہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ گواہ جو بہت قریبی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو نکاح میں گواہ بنایا جاتا ہے. تو عورت کہہ رہی ہے میں نے نکاح کوئی نہیں کیا، وہ کسی اجنبی لوگوں کو پکڑ کے لے آیا ہے، تو یہ تو عورت کے حق میں جائے گا. تو آپ اس کو تصور کریں کہ قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، اس میں عورت کے حق میں جو چیزیں ہیں وہ پیش کرے گی، اور مرد کے پاس جو چیزیں ہیں وہ پیش کرے گا. اور پھر قاضی ان سب چیزوں کو دیکھ کے اگر فیصلہ یہ کر دیتا ہے کہ ہاں اس عورت کا نکاح اس کے ساتھ ہے، تو امام بخاری اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیلا کیا، اور بعض الناس اس ہیلے کو جائز سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ جائز نہیں سمجھتے، وہ اس نکاح کے فیصلے کے بعد کے معاملات پر فوکس کر کے یہ بتاتے ہیں. ہاں جی، واضح ہوا؟ سر یہ بڑی گمبھیر سی بات ہے، کوئی اتنی واضح نہیں ہوئی. امام بخاری اچھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ہاں امام بخاری بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن امام بخاری جو فیصلہ ہے اس کے صورتحال جو بعد کی ہے اس پر فوکس نہیں کر رہے. چلیں، یہ دونوں اگر صورتحال دونوں موقف سامنے آ گئے ہیں تو سبق کا مقصد یہی تھا. تو اگر دونوں آپ کے سامنے ہیں تو اب آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے امام بخاری کے کیمپ میں جانا ہے یا حناف کے کیمپ میں آنا ہے، یا دونوں کو ہی صورتحال دیکھ کے اختیار جو صورت بہتر ہو اس کو اختیار کر لینا ہے. تو یہ آپ علماء اہل علم ہیں تو اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اگلی روایت، بس یہ ایک روایت ہم پڑھتے ہیں تو ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اس میں معذرت ہے، تو ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. تو یہ جو روایت ہے اس میں امام بخاری نے ایک واقعے کے زمرے میں یہ بتایا ہے کہ خاتون کی رضامندی اس کے ولی کے نکاح کے کرائے ہوئے نکاح کے مقابلے میں بھی اتنی اہم ہے کہ اس نکاح کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. تو وہ یہ روایت خاتون کی رضامندی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے لا رہے ہیں کہ احناف یا بعض الناس
جس رضامندی کو بالکل اگنور کر رہے ہیں وہ تو اتنی اہم ہے کہ ولی بھی اگر نکاح کروا دے اس خاتون کا اور وہ راضی نہ ہو تو یہ نکاح تسلیم شدہ نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں قاسم سے روایت کرتے ہوئے کہ ایک خاتون جعفر کے اولاد میں سے اسے یہ خوف محسوس ہوا کہ اس کا ولی اس کا نکاح کروا دے گا، حالانکہ وہ کارہتن اس رشتے کو ناپسند کر رہی ہے، یعنی راضی نہیں ہے۔ تو اس نے پیغام بھیجا الی شیخین من الانصار، انصار کے دو بزرگوں کی طرف، اور وہ کون تھے؟ عبد الرحمن اور مجمع ابن جاریہ، ایک جاریہ کے بیٹے۔ تو ان دونوں نے کہا فلا تخشینا، تم خوفزدہ نہ ہو، فإن خنساء بنت خزام انکحها ابوها وهي کارہا، یہی صورت خنسا بنت حزام کے ساتھ بھی پیش آئی تھی، اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا تھا حالانکہ وہ ناپسند کر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد النبی ذالکا، آپ نے اس نکاح کو رد کر دیا تھا کہ یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ تو سفیان جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن فسمعتہ یقول، میں نے ان کو یہ کہتے سنا اپنے والد صاحب سے کہ ان خنساء، یہ گویا کہ ایک اور طریق بتا رہے ہیں۔ تو خنسا بنت خزام کا واقعہ، یہ خاتون کی نکاح کے معاملے میں رضامندی کو اجاگر کرنے کے لیے امام بخاری نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ اچھا، اگلی جو روایت ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہے، اس میں بھی بالکل یہی تنقید ہے، اور آخر میں امام بخاری نے یہ کہا ہے ولا باس بالمقام لہ معها۔ تو احناف کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے موقف کی درست ترجمانی نہیں ہے۔ اگلی جو روایات ہیں وہ بھی یعنی باقرہ خاتون کے بارے میں کہ اس کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے، تو اس پہ بھی امام بخاری نے بالکل یہی اعتراض کیا ہے کہ اگر ایسا کر لیا تو وہ عورت یعنی اس کا نکاح یہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں والزوج یعلم ببطلان ذالک حل لہ الوطی۔ تو یہ حل لہ الوطی اس کو مطلقاً جو بیان کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے موقف کی درست ترجمانی امام بخاری نے نہیں کی۔ ہاں جی، یہاں تک آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ امید ہے کہ یہ موقف دونوں طرف کا واضح ہے۔ اب اس میں آپ حضرات خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا موقف ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک یہ دو ڈائمنشنز ہیں۔ امام بخاری ایک ڈائمنشن کو دیکھ رہے ہیں، قاضی کے قضا سے پہلے کی، اور احناف کا کیونکہ وہ عدالتی معاملات کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، تو وہ فیصلے کے بعد کے جو نتائج ہیں اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فریق کیسے اس صورتحال سے بہترین انداز میں اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ ہاں جی حضرات علماء کرام، اگر کوئی سوال ہے تو فرمائیں، ورنہ پھر یہاں پہ یہاں پر ایک اشکال جی یہ ذہن میں آیا کہ امام جو بخاری ہیں یہ جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کے بعد کے ہیں، تو ان کو اگر ہم دیکھیں یہ رد کر رہے ہیں، تو ان کو جو اتنی محدث بھی ہیں، اتنا یعنی کہ ایک مقام ہے، تو اس کی بنیاد پہ یہ ان کا فہم کی کمی کی وجہ سے ہے، یا اپنا جو ایک خاص کیمپ ہے ان کا اپنا ذہنی، اس کی بنیاد پر یہ اعتراض کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی فہم کی کمی یا کیمپ کی جانبداری دونوں نہیں ہے۔ دیکھیں، امام ابو حنیفہ نے ایک موقف اختیار کیا۔ امام ابو حنیفہ کے سے اختلاف کرنے والے صرف امام بخاری نہیں ہیں، امام بخاری صرف نہیں ہیں بلکہ محدثین امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا، امام شافعی بھی، وہ بھی ان کے مخالف ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو جن دلائل کی بنیاد پہ وہ اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے خلاف، بالکل انہی دلائل کے مطابق امام بخاری کا موقف بھی یہ بنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ضد کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری نے دیانتدارانہ اپنی رائے دی ہے کہ میرا موقف اس معاملے میں یہ ہے، اور شریعت کا جو منشا ہے اس میں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔
یہی وہ جملہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ رأیی ثواب یحتمل الخطا و رأیہ خطا یحتمل الصواب. تو اب اس میں یہ جو جملے انہوں نے استعمال کیے جس پہ احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا ہمارے موقف کی ترجمانی ٹھیک نہیں کی، فلا باسا حلا، یہ والا. تو یہ جب آپس میں آپ ایک دوسرے کے کر رہے ہوتے ہیں نا، دلائل کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں کسی اختلافی مسئلے میں، تو اس میں یہ اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں. یہ ایک نیچرل چیز ہے. ان کو ان کی نیت پر حملہ کرنے کے لیے یا ان کی بدنیتی یا ان کا کم فہمی کہہ کے ہم کریں تو یہ جملے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ یعنی تاثر ٹھیک نہیں ہوگا. جی اطہر صاحب. جی استاد جی. جی شاہ ولی صاحب، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی استاد جی، تھوڑا سا اسی جو اطہر بھائی نے سوال کیا تھا اسی کے تناظر میں اکثر ہمارے احناف جو ہے نا، ان میں بڑے بڑے علماء، وہ اس کو یہاں سے مطلب جان چھوڑ رہا تھا کہ جو بھی کہو، وہ کہتے بھائی امام بخاری کا جو اسپیشلٹی فیلڈ تھا وہ حدیث جمع کرنا اور یہ تدوین سارا اس نے تو کام کیا ہے، لیکن ہمارا جو فقہ پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں یہ جو ہے یہ اس کی اسپیشلٹی نہیں ہے. تو جسٹ ان کی عبارت تک تو ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر کر سکتے ہو، لیکن اس سے پھر یہ جس طرح استنباط یا حکم یہ والی چیزیں، وہ کہتے ہیں یہ مطلب اگر میں خدا نہ اگر غلطی پر اگر نہ ہوں تو میں نے ایک جگہ پر بہت بڑے عالم محدث کی سنی ہے، وہ کہتے 50,000 امام بخاری بھی اکٹھے ہو جائے تو فقہ پوائنٹ آف ویو سے وہ امام ابو حنیفہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو کس طرح اس کو ہم پھر جسٹیفائی کریں؟ دیکھیے یہ والی جو بات ہے نا آپ نے کہی، یہ ہمارا جو کلاس روم کا ماحول ہے مدارس کا، یہ اس کی بات ہے. اگر آپ مدرسے میں کسی کلاس روم میں جائیں، ہمارے ہاں برِ صغیر میں کیونکہ زیادہ تر حنفی مدارس ہیں، تو وہاں پر آپ کو ایسا لگے گا، استاد جی عمار صاحب بھی اور استاد جی بھی ایک بات کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تقسیم کیا ہوا ہے مسالک میں. ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت حنفی ہے، یہ آیت غیر مقلد ہے، یہ آیت بریلویوں والی ہے، اور اسی طرح احادیث کو بھی ہم نے اس طرح تقسیم کیا ہے. حالانکہ قرآن و حدیث کو بطور قرآن و حدیث کے پڑھنا پڑھانا چاہیے، لیکن جب آپ کسی حنفی مدرسے میں جائیں گے اور اس میں ساری کتابیں احناف کی ہی پڑھیں گے فقہ کی، تو احناف نے اپنے موقف کی برتری یا اپنے موقف کی ترجیح یہ تو ثابت کرنی ہے نا. تو اس سے ایک تاثر یہ بنے گا کہ شاید احناف فقاہت کے کسی بہت بڑے درجے پہ فائز ہیں اور باقی ان کے مقابلے میں امام شافعی اور یہ اور وہ سمجھ بوجھ کے اس لیول پہ نہیں ہیں. آپ یہی چیز آپ کسی شافعی مدرسے میں جا کے دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کا ماحول میسر آئے گا، کیونکہ وہاں پہ وہ ساری کتابیں شوافی کی پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ اہل حدیث مدارس میں جائیں تو وہاں پر اور بھی صورتحال اس طرح ہے، کیونکہ ان کا برِ صغیر میں وجود تو حنفی مخالفت پر کھڑا ہے، تو انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں حنفی مخالفت کو درمیان میں لانا ہی لانا ہے. تو یہ جو ہماری مسالک کی چپکلش ہے، یہ جملے اس چپکلش کا حصہ ہیں کہ 50,000 امام بخاری بھی آ جائیں اور یہ اور وہ. تو یہ محدثین اور فقہا کی تفریق یہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کوئی لائن ڈرا کر دیں کہ ادھر والے یہ محدث ہیں اور ان کا فقہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ادھر والے فقیہ ہیں اور یہ تو واہ واہ جی بلے بلے، یہ محدثین سے سمجھ مجھے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، کوئی بلیک اینڈ وائٹ چیز نہیں ہے. امام بخاری کی فقاہت کو آپ نے دیکھ لیا بخاری میں کہ وہ ایک روایت سے فقیہ کا جو پہلا کام تو یہی ہے نا کہ وہ قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرے. تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. یہ فقاہت تو ہر مسلمان میں موجود ہے. آپ کسی کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھیں تو وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل گہرائی والی چیزیں نہ بھی سمجھے تو کچھ چیزیں تو وہ سمجھ ہی جائے گا. تو یہ فقاہت تو ہر کسی میں موجود ہے. آپ بلیک اینڈ وائٹ میں یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ جو فقیہ محدث ہے اس نے بس عبارت نقل کرنی ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ کوئی
यानी फकाहत वाली बात इसमें कोई नहीं होनी चाहिए, ना इसको राय देने का इख्तियार है। ये बिल्कुल निकम्मी बात है, इसका इल्मी तौर पे कोई और अमली तौर पे भी कोई इसकी हैसियत नहीं है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि 50,000 ये भी हो जाए इकट्ठे और इसके मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये मुबालगे की इंतहा है, ये गुलूब है, ये दुरुस्त इल्मी रवैया नहीं है। इमाम बुखारी फ़कीह आदमी थे। अच्छा, इसकी मिसाल जो ये मिजाज है ना, आप इसको सहाबा में भी फिर अप्लाई करते हैं लोग, तो कहते हैं जी अबू हुरैरा फ़कीह सहाबी नहीं है, वो तो रिवायात बस नकल करते थे। तो क्या मतलब है इसका कि क्या अबू हुरैरा ने क्या अपनी रिवायात से कभी कोई मसला अखज़ ही नहीं किया? वो रिवायात जो बता रहे हैं वो खुद मसले हैं, वो खुद मसाइल का हल है, और वो बता रहे हैं और लोगों को मसलों और मसाइल का हल भी बता रहे हैं। तो हजरत उमर के मुकाबले में हजरत अबू हुरैरा की फकाहत, इसमें आप कोई 19-20, 18-20, कोई 15-20 का फर्क तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि मुहद्दिसीन के यहाँ बिल्कुल भी फकाहत का कोई जुज़ भी नहीं पाया जाता, ये गैर इल्मी बात है, ये निकम्मी बात है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसको इस मुबालगे से बयान करना, ये मसलकी माहौल में तो शायद आपको सुनने सुनने को मिले, लेकिन अगर आप संजीदा किसी इल्मी जगह पे हैं, तो इमाम बुखारी बहुत आला पाए के फ़कीह आदमी हैं, उनकी फ़काहत आपको उनकी किताब में जा बजा नज़र आ रही है। तो ये ऐसा उनके बारे में ये कहना कि ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के लोग दूसरे उलमा को ये कहते हैं कि भाई सियासत हमारा मैदान है, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हें राय देने का इख्तियार नहीं है। भाई क्यों नहीं है? तो ये इसी तरह की बात है, इस पे इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ जी, शाह वली साहब। जी उस्ताद जी। बहरहाल देखें, आदमी परेशान इससे होता है, और आप भी मेरे ख्याल से इसी वजह से परेशान है कि ये बात किसी बहुत बड़े उस्ताद या किसी बुजुर्ग ने कह दी होगी, तो भाई ये बुजुर्गों की उस्ताद सारी बातें भी। ये जी जी। उस्ताद जी जो हिदायत के कुछ अब्बास थे ना, तो उनकी जो मौलाना मूसा रूहानी बाजी साहब, ये उसके बारे में ना ये बहुत जी मशहूर है। जी। हिदायत की कुछ बहुत ही बारीक डिस्कशन में कहते जब वो जाते थे ना, तो वहाँ पर इमाम अबू हनीफा की कुछ ऐसी उनके जो राह है वो बयान करते थे, तो जिसका ताल्लुक मतलब ये है कि सिर्फ वो इल्मी अल्फाज नहीं, मतलब वो कहते अल्लाह ने इनको एक फिक है, ऐसा एक मलका दिया है जिसके से वही मसाइल को हल करते थे ना। तो वहाँ पर ये उनकी तरफ से नहीं कोट है मौलाना मूसा रूहानी भाई साहब से। हाँ, मौलाना देखे ना, वही बात है कि मौलाना मूसा रूहानी बादी साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, ये बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत मुकाम है इनके, शागिर्द बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये एक हनफी फिक के आलिम हैं, और उनका हनफी फिक की बर्तरी को मुबालगे के साथ बयान करना ये हमारे मदारिस में बिल्कुल आम है। उसका मसला मैं देखें, उस्ताद जाहिद राय साहब, हम उनके मोतक़िद हैं उनको, अब वो तहावी पढ़ाना बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जी ये चाहता है कि कुछ लोग हों साहिब ज़ौक़ फुज़ाला, और मैं उनको दो किताबें पढ़ाऊँ, एक हुज्जतुल्लाह शाह वलीउल्लाह की, और दूसरा तहावी, इमाम तहावी की किताब। मेरा जी ये चाहता है कि मैं इनको ये दो किताबें पढ़ाऊँ। अब देखें तहावी, उसमें क्या है, हम थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे अपने, तो आपको उसको उसका पैटर्न आपको पता चलेगा। इमाम तहावी एक हनफी मुहद्दिस हैं, उन्होंने हदीसें जिक्र करके और दोनों तरफ की, तो हनफी मौक़िफ़ के दलाइल मुहैया किए हैं। अब उस्ताद राय साहब इतदाल और ये उनका वो मुसल्लम है अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल वो हनफी आलिम है, और उनकी एक फितरी तौर पे ये ख्वाहिश होगी कि भाई अहनाफ का मौकिफ जिसको हम दुरुस्त समझते हैं, उसका जो बर्तरी है या उसकी जो तरजीह है, हम उसको ज़रा वाज़ेह करें। तो उसमें जो हनफी बुजुर्ग हैं, उसमें कहीं पे तलबा के सामने अपने जोबन में आके इस तरह के जुमले भी निकल जाएं तो निकल जाते हैं, लेकिन इन जुमलों का क्या इल्मी तौर पे जो रियलिटी है, क्या उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
آپ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کا اس طرح کمپیریزن کریں کہ امام بخاری بہت نیچے نظر آنا شروع ہو جائیں، کیا یہ درست رویہ ہے؟ تو میرے خیال میں یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اس میں ان کو اس طرح دکھانا، ہاں آپ حنفی فقہ کی برتری کی وجوہات اس پہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، آپ وہ ثابت کریں، اور وہ ایسی وجوہات ہیں کہ جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں۔ مثلا شافعی فقہ کو اگر عدالتی نظام پہ اتنا لمبا عرصہ پریکٹیکلی پرفارم کرنے کا موقع ملتا تو بہت گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے مواقف بھی بہت سارے تبدیل ہو جاتے، اور ان کے مواقف بھی بہت سارے اسی طرح کے ہوتے۔ تو یہ بڑا فرق ہے باقی باقی فقہوں اور حنفی فقہ میں۔ یہ آپ وجوہات کریں بیان، لیکن باقی لوگوں کو، محدثین کو فقہات سے بالکل خالی یا بہت زیادہ لو لیول دکھانا، یہ کوئی درست نہیں لگتا۔ ہاں جی، چلیں آج کافی ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ مزید اگر کوئی بات ہوئی تو ہم گروپ میں بھی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔